سے پہلے تعلیم، اس کے بعد اور ادارے ملک کی تحفظ کرنا. پہلے سب سے پہلے اگر ملک گلگت بلتستان کے اندر انقلاب آ سکتا ہے تو واحد راستہ ہے تعلیمی انقلاب. انشاءاللہ نام بھی ہم نے اس لیے رکھا ہے انقلابی. انشاءاللہ انقلاب آئے گا. یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ جو زندگی ضلالت کی زندگی، کرپشن کی زندگی، ناانصافی کی زندگی، ظلم کی زندگی، یہ جو سہتے ہیں اس سے بہتر ہے موت. یہ جو زندگی گزارے اس سے بہتر ہے موت. ہمارے خاص کر دیامر کے نوجوان اور گلگت بلتستان کے نوجوان کو آپ اپنے یہ چینل کی وساقت سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ گلگت بلتستان دھرتی ماں کے اندر ایک امن پیدا کرنا ہے، اس کو تیار کرنا ہے کہ شیعہ سنی لفظ یہ بھول جائیں گے. ہم شیعہ ہم سنی ہے کہیں گے، ہم ایک ہیں، ایک پھول کے ہیں، ایک گلدان کے ہیں، ہم گلگت بلتستان کے. ہم یہ تیار کرنا ہے. ہمارا شعب یتیم طلباء کی مدد کرنا. اچھا، ہماری جو انقلابی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، یہ جو ہے مطلب طلباء کے حقوق کی تحفظ کرنا. جیسے مثال دے رہا ہوں، اب گلگت میں طلباء کے لیے مسئلہ ہے تو ہم ان کے حقوق کے تحفظ کریں. اگر ٹھرمن میں کوئی یتیم غریب طلباء ہے تو ہم ٹھرمن میں جا کے ان کے طلباء، یہ تنظیم پوری گلگت بلتستان کی سطح ہے. ہمارا منشور ہے طلباء کے حقوق کے تحفظ کرنا. انقلابی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن مرکز کے چیئرمین ہونے کے ناطے آپ دیامر کے نوجوانوں کے لیے کیا لائے عمل کریں گے؟ دیکھ، ہم نے محنت شروع کی. ہمارے طلباء کے اندر وہ پوٹینشیل اور وہ صلاحیتیں ہیں، وہ قابلیت ہے، لیکن کیا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں تعلیم سے دور رکھا گیا ہے. ورنہ خدا کی قسم اگر میں اپنی دیامر کی بات کروں تو میری دیامر کے طلباء دنیا کو چیلنج کر سکتے ہیں، یہ دنیا میں نکل سکتے ہیں. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں تعلیم سے دور رکھا گیا ہے. نرسری سے لے کے میٹرک تک طلباء کو، آپ میٹرک کے طلباء کو جا کے اردو کی کتاب ہاتھ میں پکڑاؤ اور کہو کہ عبارت پڑھو، اس کو پڑھنے نہیں آئے گی. کیوں؟ اس کو پیچھے سے مرحبا کی طرح دھکے ڈال کے میٹرک میں پہنچایا تو اس کو کیا آئے گی؟ مجھے یہ بتائیں کہ دیامر کے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، باہر جو افواہ چل رہی ہے ان کے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، اور یہ افواہ ہے کہ یہ تعلیم میں سب سے پیچھے ہیں. صرف ضلعوں میں دیکھا جائے تو دیامر کے لوگ پیچھے ہیں. کیا یہ بات ممبر کا ہوتا تو ممبر کا اس کا چیز پہ فوکس نہیں ہوتا ہے. انہوں نے کسی بھی طرح اس کو ووٹ جمع کرنا ہے اور اپنے اقتدار اعلیٰ پہ جانا ہے، اپنا پیٹ پالنا ہے. تو یہ ہمارے جو ممبران ہیں یہ چاروں ہی کرپشن کے گڑھے میں لگے ہوئے. مجھے یہ بتائیں کہ دیامر کو ہمیشہ تعلیم سے دور کیوں رکھا گیا؟ اگر کوئی تعلیم دوست ہوگا تو ہم اس کو سر پہ بٹھائیں گے. اگر کوئی تعلیم دشمن ہوگا تو رب کعبہ کی قسم سر پہ ٹکنے بھی نہیں دیں گے. ہم آلریڈی یہاں روتے ہیں، دندناتے ہیں کہ ہماری تعلیم تباہ ہے، کچھ ہی نہیں. ہم آہستہ آہستہ کوئی بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو الٹا یہ بند کریں گے تو ہمارے 2000 سے اوپر طلباء اور طالبات ہیں، ان کا تو مستقبل کا بیڑا غرق ہوگا. پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ریڈ فاؤنڈیشن کے جو ہمارے ڈسٹرکٹ دیامر کے اندر مختلف حلقوں میں طلباء طالبات کو تعلیم دی جا رہی تھی، ان کا بند کرنے کا فیصلہ زیر غور ہو رہا ہے. اس کے اوپر آپ کیا رد عمل دیں گے؟ لوگ کہتے ہیں یہ اسماعیلی کمیونٹی کی جو ادارے ہیں ان کے خلاف باتیں کرتا ہے. اللہ کی قسم اگر مجھے آج PWD یا دوسرے ادارے کا ود پروف میرے ہاتھ میں آ جائے، رب کعبہ کی قسم میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اس کے ود پروف میرے آئے، میں نے چھڑنا شروع کر دی. بتائیں، دیامر کے اندر ایک RSP ناکام ہو چکی ہے. ایک RSP ادارہ جو ہے یہ بندے نے ناکام کروایا ہے. اچھا، بندے جو بندہ پیار لی بیٹے کو نوکری پہ لگاؤں گے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ سیاسی دفتر نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر یہ ود پروف بھی آپ کو چاہیے تو میں سوشل میڈیا میں لاؤں گا اس خاتون کو، اس کے ساتھ میری بات چیت. تو ایک RSP کے جو ذمہ دار ہیں پیار علی راتوں رات اپنے سیاسی استاد کے پاس چلا گیا. استاد کو کہا کہ فلانی خاتون میرے پاس آئی ہے. وہ عورت تھی ایک غریب خاتون، وہ گئی اپنے ایک RSP ہمارے پیارے بھائی پیار علی کے پاس. پیار علی کو کہا میں غریب ہوں، میرے کوئی سہارا نہیں ہے، تو میرا جو بیٹا ہے اپنے ادارے میں لگاؤ تاکہ میرا روزگار چلے، میرا گھر کا چولہا چلے. ایک RSP تو ایک فلاحی ادارہ ہے، اس عورت کو اس نے نظر انداز کیوں کیا ہے سر؟ تقریباً 4 جو سیٹیں تھی ایک RSP دیامر کے اندر پبلک کیا گیا تھا، اس سیٹوں کے جو حقیقی جو حقدار ہوتے ہیں ان کو نہ لایا گیا، ان کو نظر انداز کیا گیا، اپنے من پسند بندوں کو لایا گیا ہے. اس خبر میں کتنی صداقت ہے؟ میں اس وقت پبلک کروں گا جب GM صاحب ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں گے. ایک RSP ایک فلاحی ادارہ ہے تو اس کے لیے فلاحی ادارہ کریں. یہاں ذاتیات نہ کریں، یہاں مطلب اپنے من پسند لوگوں کو اپائنٹمنٹ نہ کریں. اچھا، یہاں کیا ہے سیاسی دفتر نہ بنائیں. RSP تو ہم ایک فلاحی ادارہ سمجھتے ہیں کہ دیامر کے ہمارے ذمہ دار ہمارے پیارے بھائی پیار علی نے تو اس کا بیڑا غرق کر
الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حفیظ احمد۔ وقتاً فوقتاً دیامر کے اندر مختلف ایشوز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایسے مہمان موجود ہیں، کسی تعارف کے وہ محتاج نہیں ہے۔ جناب راجہ عابد خان صاحب، انقلابی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن مرکزی چیئرمین، آج ان سے جانتے ہیں دیامر کے مختلف ایشوز کے اوپر، خاص کر ایک آر ایس پی کے بارے میں۔ آج اس سے تفصیلی سوالن اور جواباً گفتگو ہوگی۔ سر، آپ کا بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں دینے کے لیے۔ سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل پرسوں سوشل میڈیا کے اوپر کافی ہلچل مچی ہے آپ کے بیان کی وجہ سے۔ اس بیان میں کتنی صداقت ہے اور کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے، آپ اپنی زبان سے بتائیں سر۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل کے ذریعے ہمیں آج بولنے کا موقع دیا۔ ایک آر ایس پی پرنس رحیم آغا خان کا دیا ہوا ہے، یہ ایک دنیا کو ایک تحفہ ہے۔ اسپیشل گلگت بلتستان میں ان کی بہت بڑی کردار ہے۔ تو ایک آر ایس پی کے دیامر کے ہمارے ذمہ دار، ہمارے پیارے بھائی پیار علی نے تو اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بہت پہلے اس کے اوپر ایک ویڈیو پیغام دی تھی اور میں نے وہاں کہا تھا کہ ود پروف کے ساتھ ہم جی ایم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس چیز پہ نوٹس لیں، لیکن جی ایم صاحب نے ابھی تک اس چیز پر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ بعد میں ہمیں یہ بھی سننا پڑا کہ جی ایم اس کا کوئی خاص بندہ ہے۔ ہمیں خاص ہو یا نہ ہو، اس سے ہمارا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک آر ایس پی ایک فلاحی ادارہ ہے تو اس کے لیے فلاحی ادارہ کریں، یہاں ذاتیات نہ کریں، یہاں مطلب اپنے من پسند لوگوں کو اپائنٹمنٹ نہ کریں۔ اچھا، یہاں کیا ہے، سیاسی دفتر نہ بنائیں، اور بہت سے میرے پاس بھی پروف سے ہیں، وہ میں بعد میں ہم شیئر کریں گے، لیکن اس نے تو دیامر کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ سر، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ سوشل میڈیا پہ وارن کر رہے ہیں کہ میرے پاس اس کے خلاف کافی ثبوت سے میں نے اکٹھے کیے ہیں۔ ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ وہ پروف کب اور کس ٹیبل ٹاک کے ذریعے، کس ویڈیو کے ذریعے آپ پبلک کریں گے؟ ویڈیو میں اس وقت پبلک کروں گا جب جی ایم صاحب ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں گے۔ اب جو ایک آر ایس پی کے مرکز میں جو بیٹھے ہوئے لوگوں کے میری طرف سے کہا گیا ہے کہ فی الحال آپ اس چیز کو حل نہ کریں، ہم انشاءاللہ آپ کے ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جیسے ہی ٹیبل ٹاک پہ آئیں گے، اس چیز پہ کوئی نہ کوئی نشاندہی ہوگی۔ اگر اللہ نہ کریں، اگر اس چیز پہ کوئی نشاندہی نہیں ہوگی تو پھر میں ود پروف سوشل میڈیا میں لاؤں گا۔ سر، آپ نے اس ویڈیوز کے اندر یہ بات بھی کی ہے کہ تقریباً 4 جو سیٹیں تھیں ایک آر ایس پی دیامر کے اندر پبلک کیا گیا تھا، اس سیٹوں کے جو حقیقی جو حقدار ہوتے ہیں ان کو نہ لایا گیا، ان کو نظر انداز کیا گیا، اپنے من پسند بندوں کو لایا گیا ہے۔ اس خبر میں کتنی صداقت ہے سر؟ دیکھیں، ایک آپ نے ابھی کہا 4 پوسٹوں میں، یہاں ایک آر ایس پی میں ایک سیٹ ایڈورٹائز ہوئی تھی، 4 سیٹ ایڈورٹائز۔ جب سیٹ ایڈورٹائز کرتے ہیں تو جب اخبارات چھاپتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا گیا تھا وہ بندہ اس پوسٹ کے لیے قابل قبول ہوگا جو سوشل سائنس میں اس کی ماسٹر کی ڈگری ہونی چاہیے۔ بعد میں اس میں سے 14 بندوں کے درخواست جمع ہو گئے سوشل سائنس ماسٹر کی ڈگری والے، لیکن ان کو نہیں لایا گیا۔ بعد میں ایگریکلچر کے کچھ بندوں کو لا کے وہاں پہ ایڈجسٹ کر لیا گیا۔ آج ان کے دفتر میں جا کے دیکھیں، اس پوسٹ جو سے ہو گئی تھی، وہ جو اخبارات میں چھائے گئے تھے، یہاں آئیں گے سوشل سائنس والے، آج بیٹھے ہوئے ایگریکلچر والے، جا کے دفتر میں جا کے دیکھیں، وہاں سوشل سائنس کا ایک بندہ بھی وہاں موجود نہیں۔ سر، آپ نے اپنے ویڈیو کے اندر یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ ایک بوڑھی عورت آئی تھی جناب پیار علی خان صاحب کے پاس، تو ایک آر ایس پی تو ایک فلاحی ادارہ ہے، اس عورت کو اس نے نظر انداز کیوں کیا ہے سر؟ وہ عورت تھی ایک غریب خاتون تھی، وہ گئی اپنے ایک آر ایس پی ہمارے پیارے بھائی پیار علی کے پاس۔ پیار علی کو کہا میں غریب ہوں، میرے کوئی سہارا نہیں ہے، تو میرا جو بیٹا ہے اپنے ادارے میں لگاؤ تاکہ میرا روزگار چلے، میرا گھر کا چولہا چلے۔ تو ایک آر ایس پی کے جو ذمہ دار ہیں پیار علی راتوں رات اپنے سیاسی استاد کے پاس چلا گیا۔ استاد کو کہا کہ فلانی خاتون میرے پاس آئی ہے، اس کا کیا کرتے ہیں؟ تو استاد خاتون کے پاس چلا گیا کہ دادی تس ووٹ مور دے مجھ نوکری دیکھیں، یعنی آپ ووٹ مجھے دے دو، میں آپ کے بیٹے کو نوکری پہ لگاؤں گی۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ سیاسی دفتر نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟
اگر یہ ود پروف بھی آپ کو چاہیے تو میں سوشل میڈیا میں لاؤں گا اس خاتون کو. اس کے ساتھ میری بات چیت ہوئی ہے, ڈبل ٹاک ہو گیا, انہوں نے کہا ہے میں سوشل میڈیا میں آنے کے لیے تیار ہوں. فی الحال ہمارا دیامر کا کلچر نہیں ہے کہ مایوں کو سوشل میڈیا پہ لائیں, لیکن ہم انشاءاللہ جی ایم صاحب آئے گے تو انشاءاللہ ہم اپنی ماں جو ماں ہماری بوڑھی ماں تھی اس کو لے کے جی ایم کے پاس جائیں گے. خود ہماری جو ماں تھی بوڑھی ماں وہ ود پروف دے گی, اس سے باری آپ کو کیا پروف چاہیے. اور بھی میرے پاس ہزاروں پروف ہے, انشاءاللہ میں جی ایم صاحب کی ٹیبل پہ رکھوں گا. اگر میں ثابت نہ کر سکا پھر میں جرمدار ہوں, میری پر ATA لگاؤ, شیڈول 4 لگاؤ, جیل میں ڈالو. اگر ثابت ہو گیا تو پیارلی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, بسترا بوری گول ATA لگ کے جیل جانا چاہیے. اس چیز کا فیصلہ ہونا ہے, یا فیصلہ کرنا ہے, یا ابھی جیل جائے یا پیارلی جیل جائے, دونوں میں ایک جائے گا نا, ایک جیتے گا ایک ہارے گا, ان میں سے بات آیا ہونے والی. سر آپ مجھے یہ بتائیں, دیامر کے اندر ایک KRSP ناکام ہو چکی ہے. ایک KRSP ادارہ جو ہے یہ بندے نے ناکام کروایا ہے. اچھا, بندے جو بندہ پیارلی شخصیت نے, یہ ادارہ بدنام نہیں ہے, اندر بیٹھے ہوئے لوگ بدنام ہیں, انہوں نے ادارے کو خراب کر دیا ہوا. سر آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کے جو ڈیمانڈس ہیں پیارلی صاحب کو اس دیامر سے نکال کر اس کی جگہ متبادل کوئی اچھا سا ڈسٹرکٹ کا ہیڈ مقرر کر کے, تاکہ لوگوں کو یہ اعتماد حاصل ہو سکے کہ دیامر کے اندر ایک فلاحی ادارہ ہے, ایک KRSP. آپ اس بات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں نے تو یہی مطالبہ کیا, یہی ڈیمانڈ ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ پیارلی کا ود پروف کریں. یہ تو ابھی دوسرے تبادلہ نہیں ہوگا, اس طرح بسترا بوری گول ہوگا, بسترا بوری گول ہوگا, سیدھا یہ جل جائے گا, یا ابھی جائے گا, ود پروف ہوگا نا, یا میں ہاروں گا یا وہ ہارے گا, ٹیبل پہ آ جائے گا. اس کا تو فیصلہ ہونا ہے, چھوڑوں گا میں کسی حال میں نہیں. اس وقت دیکھیں یار, لوگ کہتے ہیں یہ اسماعیلی کمیونٹی کی جو ادارے ہیں ان کے خلاف باتیں کرتا ہے. اللہ کی قسم اگر مجھے آج PWD یا دوسرے ادارے کا ود پروف میرے ہاتھ میں آ جائے, رب کعبہ کی قسم میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اس کے ود پروف میرے آئے, میں نے چھیڑنا شروع کر دی, میں نہیں چھوڑوں گا. جس ادارے کے بھی پروف میرے ہاتھ میں آئیں گے سب کے لیے میں چٹان بن کے کھڑا رہوں گا, اور ان کا انشاءاللہ ہم ٹھیک کرائیں گے. سر کچھ دیر پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ریڈ فاؤنڈیشن کے جو ہمارے ڈسٹرکٹ دیامر کے اندر مختلف حلقوں میں طلباء طالبات کو تعلیم دی جا رہی تھی, ان کا بند کرنے کا فیصلہ زیر غور ہو رہا ہے, اس کے اوپر آپ کیا رد عمل دیں گے؟ اچھا, اگر ریڈ فاؤنڈیشن میں کم از کم دیامر کے اندر 2000 سے طرح ہمارے طلباء اور طالبات پڑھتے ہیں, اگر کوئی تعلیم دوست ہوگا تو ہم اس کو سر پہ بٹھائیں گے. اگر کوئی تعلیم دشمن ہوگا تو رب کعبہ کی قسم سر پہ ٹکنے بھی نہیں دیں گے. ہم آلریڈی یہاں روتے ہیں, دندناتے ہیں کہ ہماری تعلیم تباہ ہے, کچھ ہی نہیں. ہم آہستہ آہستہ کوئی بہتری کی طرف جا رہے ہیں, تو الٹا یہ بند کریں گے تو ہمارے 2000 سے اوپر طلباء اور طالبات ہیں, ان کا تو مستقبل کا بیڑا غرق ہوگا. کسی کو تعلیمی دشمن بنانے نہیں دیں گے. اگر کوئی بننا چاہے گا تو پھر انشاءاللہ ہم اسی 2000 طلباء کو لے کے سخت عمل روڈ پہ دیں گے, اور روڈ پہ جب نکلیں گے تو اس دفعہ انشاءاللہ بڑا خطرناک بن کے نکلیں گے, اور سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ دیامر کو ہمیشہ تعلیم سے دور کیوں رکھا گیا؟ اصل میں بات اس طرح ہے نا, یہ جو ہمارے دیامر کے اندر جو 4 منتخب لیڈر یہ عوام دیامر کو بیوقوف بناتے ہیں, مظلوم عوام کو بول لیتے ہیں, اسمبلی میں جاتے ہیں, دیکھتے ہی نہیں ہے عوام کو. جب ایک دیامر کے اندر کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو بلڈنگ بنانا کام یہ سیکٹری کا نہیں ہوتا ہے, یا کسی ملازم کا کام نہیں, یہ ہوتا ہے کام ایک ممبر کا ہوتا ہے. تو ممبر کا اس کا چیز پہ فوکس نہیں ہوتا ہے. انہوں نے کسی بھی طرح اس کو ووٹ جمع کرنا ہے اور اپنے اقتدار اعلیٰ پہ جانا ہے, اپنا پیٹ پالنا ہے. تو یہ ہمارے جو ممبران ہیں یہ چاروں ہی کرپشن کے گڑھے میں لگے ہوئے ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو واضح کر دوں گا, میں نے بذات خود میرے گھر والوں نے 20 سال حاجی شابق کو ووٹ دیا ہے, لیکن میں اپنے گھر والوں کو بھی کہتا ہوں, اپنے رشتہ داروں, اپنے چاچوں اور اپنے والد کو بھی کہتا ہوں کہ اس کو ووٹ دینا میں تو گناہ سمجھتا ہوں. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ دیامر کے لوگ نہیں پڑھتے ہیں, باہر جو افواہ چل رہی ہے ان کے لوگ نہیں پڑھتے ہیں, اور یہ افواہ ہے کہ
یہ تعلیم میں سب سے پیچھے ہیں. مختلف ضلعوں میں دیکھا جائے تو دیامر کے لوگ پیچھے ہیں. کیا یہ بات سچ ہے نا؟ یہ ہمیں تعلیم سے محروم رکھا گیا ہے. ہمارے لوگوں کے اندر شعور نہیں ہے. شعور نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ تعلیم سے دور رکھا گیا ہے. شروع دن سے ہی دور رکھا گیا ہے. ابھی آپ گورنمنٹ اسکولوں میں جا کے دیکھیں, نرسری سے لے کے میٹرک تک طلبا کو, آپ میٹرک کے طلبا کو جا کے اردو کی کتاب ہاتھ میں پکڑاؤ اور کہو کہ عبارت پڑھو, اس کو پڑھنے نہیں آئے گی. کیوں؟ اس کو پیچھے سے مرحبا کی طرح دھکے ڈال کے میٹرک میں پہنچایا تو اس کو کیا آئے گی. ابھی میں خود اس فرسٹ ایئر جو اسٹوڈنٹ ہوں, میرے اوپر جو سینئرس ہیں, جو سیکنڈ ایئر کی, خدا کی قسم ان کو عبارت پڑھنا نہیں آتی. تعلیم سے ہمیں دور رکھا گیا ہے. آج تم جاؤ ہمارے اسکولوں میں, ہمارے علاقوں میں, جب سے ہم نے محنت شروع کی ہمارے طلباء کے اندر وہ پوٹینشیل اور وہ صلاحیتیں ہیں, وہ قابلیت ہے, لیکن کیا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں تعلیم سے دور رکھا گیا ہے. ورنہ خدا کی قسم اگر میں اپنی دیامر کی بات کروں تو میری دیامر کے طلباء دنیا کو چیلنج کر سکتے ہیں, یہ دنیا میں نکل سکتے ہیں, لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں تعلیم سے دور رکھا گیا ہے. اگر آپ لوگوں کو تعلیم سے دور رکھا گیا ہے, آپ کا ایز اے انقلابی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن مرکز کے چیئرمین ہونے کے ناطے آپ دیامر کے نوجوانوں کے لیے کیا لائے عمل کریں گے؟ دیکھیں, ابھی اس وقت ہم جدوجہد کر رہے ہیں, ہم تحریک چلا رہے ہیں کہ ہم دارال میں بھی کابینہ تشکیل دی ہوئی ہے, ٹانگل میں بھی دی ہوئی ہے, تھوڑ میں ہر حلقے کے ہر ایک مطلب گاؤں میں ہم نے تشکیل دی ہوئی ہے. تو آہستہ آہستہ جیسے ہی ہمارے لوگ باشعور ہوتے جائیں گے انشاءاللہ ہم بہت جلد جتنے بھی گاؤں کے جو کابینہ کے ہیں وہ سارے مل کے ایک اجلاس رکھیں گے, یعنی کہ ایک تعلیمی جرگے کے لیے ایک کانفرنس کریں گے. اس کے بعد پورے دیامر سطح کی ایک بہت بڑی تحریک کا انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے. سر آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کی بیسک جو تنظیم ہے انقلابی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نام سے آپ نے رکھا ہے, اس کا منشور کیا ہے سر؟ منشور یہ ہے کہ غریب یتیم طلباء کی مدد کرنا. اچھا, ہمارے جو انقلابی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے یہ جو ہے مطلب طلباء کے حقوق کی تحفظ کرنا. جیسے مثال دے رہا ہوں, اب گلگت میں طلباء کے لیے مسئلہ ہے تو ہم ان کے حقوق کے تحفظ کریں. اگر ٹھڑمن میں کوئی یتیم غریب طلباء ہے تو ہم ٹھڑمن میں جا کے ان کے طلباء, یہ تنظیم پوری گلگت بلتستان کی سطح ہے. ہمارا منشور ہے طلباء کے حقوق کی تحفظ کرنا, غریب امیر طلباء, غریب یتیم طلباء کے لیے ہم مطلب فائنینشلی سپورٹ کرنا, ان کے لیے فائنینشلی جو رکاوٹ آئے گی ہم ان کا ساتھ دینا. اچھا, لوگوں میں شعور, طلباء میں شعور بانٹنا, ایک نئی جنریشن کو تیار کرنا. اصل جو پوائنٹ ہے ہمارا منشور کا یہ ہے کہ جو ہماری نئی جنریشن آ رہی ہے وہ ایک ممی ڈیڈی کی طرح نکلتے ہیں. وہ شیعہ سنی میں لگے ہوئے ہیں, اسماعیلی اور بچی میں یہ فرقے کی بنیاد پہ لگے ہوئے ہیں. تو ہم نے نئی آئی جنریشن کو فرقے سے ہٹانا ہے, ایک مطلب اس گلگت بلتستان دھرتی ماں کے اندر ایک امن پیدا کرنا ہے, اس کو تیار کرنا ہے کہ شیعہ سنی لفظ یہ بھول جائیں گے, ہم شیعہ ہم سنی ہے, کہیں گے ہم ایک ہیں, ایک پھول کے ہیں, ایک گلدان کے ہیں, ہم گلگت بلتستان کے, ہم یہ تیار کرنا ہے. ہمارا آخری بات آپ کو میں آخری بات ہے کہ آپ اب ہم میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں, یہ جو زندگی ضلالت کی زندگی, کرپشن کی زندگی, ناانصافی کی زندگی, ظلم کی زندگی, یہ جو سہتے ہیں اس سے بہتر ہے موت. یہ جو زندگی گزاریں اس سے بہتر ہے موت, یا یہ ہو یا موت قبول ہو. اس لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ حق کے لیے جدوجہد کو, سب سے پہلے تعلیم, اس کے بعد اور ادارے ملک کی تحفظ کرنا. پہلے سب سے پہلے اگر ملک گلگت بلتستان کے اندر انقلاب آ سکتا ہے تو واحد راستہ ہے تعلیمی انقلاب. انشاءاللہ نام بھی ہم نے اس لیے رکھا ہے انقلابی, انشاءاللہ انقلاب آئے گا. اور میں یہی کہتا ہوں کہ وقت کے فرعونوں کے سامنے سر نہیں جھکاؤ, وقت کے موسیٰ بنو اور مقابلہ کرتے رہو. یہ تھے ہمارے آج کے مہمان جناب راجہ عابد خان صاحب, جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. اس طرح کے مختلف ایشوز کو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے لائیں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. والسلام.